اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان شوکت اویسی اور پروگرام استخارہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کوہ نور ٹی وی کی لائیو ٹرانسمیشن میں کم و بیش روزانہ 6 بجے سے شام 7 بجے آپ ہمارا پروگرام ملاحظہ کرتے ہیں۔ اور ناظرین محترم پروگرام کے حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ آپ کی کالز کو شامل کیا جاتا ہے۔ زندگی کی بہت ساری پریشانیاں ہیں، بہت ساری مشکلات ہیں۔ کہیں ماں باپ اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، کہیں ماں باپ اپنے بچوں کی شادیوں کی وجہ سے پریشان ہیں، کہیں ماں باپ اپنے بچوں کی شادی ہونے کے بعد ان کی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد نہیں ہوتی، کہیں بچوں کے روزگار کے لیے پریشانی ہے، کہیں بندہ قرض کے بوجھ تلے دبا ہے، کہیں کورٹ کچہری کا سامنا ہے، تھانے کا سامنا ہے، مشکلات کا سامنا ہے۔ زندگی ہے کہ پریشانیاں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی اور انسان یک کے بعد دیگرے پریشانیوں میں گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے۔ میرا ماننا ہے اور مشائخ اعظام کا کہنا ہے اور ہمارا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، آبزرویشن ہے کہ ان ساری مشکلات پریشانیوں کو بریک کرنے کے لیے، ان کے آگے پل باندھنے کے لیے نماز اور قرآن بہت ضروری ہے۔ ہمارے پروگرام میں علماء کرام مشائخ اعظام آپ کو بتایا کرتے ہیں آپ کی مشکل پریشانی کے حوالے سے کہ یہ جو مشکلات اور پریشانیوں کے سامنے پل باندھنا ہے، کس طرح باندھنا ہے، کون سا ایسا وظیفہ پڑھنا ہے، کون سا ایسا عمل کرنا ہے کہ مشکلات پریشانیاں یا تو یکسر ختم ہو جائیں یا پھر پریشانیوں کے آگے ایک بند باندھ دیا جائے۔ اللہ رب الجلال ہماری اس کوشش و کاوش کو قبول فرمائے۔ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں کالز کے ذریعے اور ان سارے مسائل و مشکلات پر آپ ہم سے سوال کر رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں اپنی مشکل۔ میرے ساتھ آج 2 ممتاز و محترم شخصیات تشریف فرما ہیں جو آپ کے مسائل اور اس پر انشاءاللہ بات بھی کریں گے اور آپ کے لیے روحانی اور قرآنی وظائف بھی تجویز فرمائیں گے۔ پہلے ممتاز و محترم عالم دین کے جو اکثر ہمارے پروگرام استخارہ میں مستقل حصہ کہہ لیں، ہمارے پروگرام استخارہ کا تشریف فرما ہے ممتاز و محترم عالم دین حضرت علامہ سید مفتی شہباز سیفی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب خیریت سے؟ الحمدللہ، ٹھیک ہے، اللہ کا کرم۔ دوسرے ہمارے عالم دین کے یہ بھی الحمدللہ استخارہ پر گاہے بگاہے آپ انہیں ملاحظہ کرتے ہیں، ممتاز و محترم عالم دین ہیں اور اہل سنت والجماعت کے لیے ان کی بڑی کوششیں کاوشیں ہیں۔ تشریف فرما ہے ممتاز و محترم عالم دین حضرت علامہ رانا عبداللہ صدیقی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ ابتدا کرتے ہیں جناب مفتی صاحب سے اور آج تھوڑا سا میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں یہ سمجھوں کہ بہت سے لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جی اتنی تعداد میں ہم نے یہ پڑھ دیا، اتنی تعداد میں ہم فلاں وظیفہ پڑھ رہے ہیں، فجر میں ہم یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، ظہر میں یہ پڑھتے ہیں، عصر میں یہ پڑھتے ہیں، عشاء میں یہ ہے، معمولات میں وظائف بہت زیادہ ہیں۔ تو کہیں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ بھئی بہت زیادہ پڑھنے سے دماغ پلٹ جاتا ہے۔ میں نے سنا ہے لوگوں سے، میں مفتی صاحب سے پوچھوں گا بہت زیادہ پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ پڑھنے سے وہ ہو جاتا ہے۔ ایک لمٹ کیا ہے؟ کیا ایک رائٹ پاتھ کہہ لیں جس پر رہ کے انسان توازن کا شکار رہتا ہے، غیر متوازن نہیں ہوتا، وہ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ وظائف کے حوالے سے، چونکہ ہمارا پروگرام ہی استخارہ پر بیس ہے، تو وظائف میں کثرت کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بڑا خوبصورت آپ نے سوال جو ہے وہ اٹھایا ہے سٹارٹ میں ہی۔ وظائف کے حوالے سے عمومی طور پہ ذہنوں میں سوال یہ ابھرتا ہے کہ ہم جو وظیفہ کر رہے ہیں اتنے عرصے سے کر رہے ہیں تو کثرت سے پڑھ رہے ہیں، تو جو بات آپ نے فرمائی نا کہ سر پہ بوجھ آ گیا یا دماغ پہ بوجھ پڑ گیا، اس کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی وظیفہ اپنی مرضی سے نہیں شروع کرنا چاہیے جب تک کسی عامل کی، عالم کی اجازت نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی وظیفہ کسی کو تعلیم کیا جاتا ہے تو اس کے حالات کو پیش نظر رکھے، اس کی کیفیت کو، اس کے معاملات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بتایا جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، ہم نام بھی پوچھتے ہیں اور عمر بھی پوچھتے ہیں، یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کے اب کچھ وظائف جلالی ہوتے ہیں، کچھ جمالی ہوتے ہیں۔ ایک بندے کا مزاج جلالی ہے، اس سے آپ جلالی وظیفہ بتا دیں اور اسے اتنی تعداد میں بتا دیں کہ جو تعداد بھی کثرت کے زمرے میں آتی ہو، تو پھر طبیعت میں کچھ بدلاؤ آنا یہ ممکن ہے، یہ پاسبل ہے، یہ انہونی نہیں ہے۔
اس لیے پھر وہ طبیعت کو مزاج کو دیکھتے ہوئے اور پھر وظائف کے جو ہے نا وہ اثرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ تعداد بتائی جاتی ہے. صحیح. اچھا کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جن کی ایک لیمٹ ہوتی ہے, آپ نے 30 دن کرنا ہے, 41 دن کرنا ہے, 11 دن کرنا ہے, 7 دن کرنا ہے, یا تا حیات کرنا ہے تو کتنا روزانہ پڑھنا ہے. اب بعض اوقات ایک وظیفہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اتنے دن کرنے کے بعد بتانا ہے, اس کے بعد پھر چینج کرنا ہوتا ہے, اسی کو پھر کنٹینیو رکھا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ ہیں کہ جس سے رہنمائی لی جا رہی ہے. اچھا عام طور پر وہ ساری چیزیں سمجھے گا اور بتائے گا. عمومی طور پہ کوئی کتاب اٹھا لینا اور اس میں دیکھنا جس میں یہ وظیفہ ہے اور یہ اس کام کے لیے ٹھیک ہے شروع کر دیں دڑا دڑ اور پھر آگے کسی کو بتا دیں, تو اس سے بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. اچھا ایک بندہ ایک مسئلے کے لیے بہت سارے وظائف کو اکٹھے شروع کر لیتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں. مسائل کی کیا صورت ہوتی ہے؟ مقصد وہ اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے یا اس کو کوئی اور گھر میں کوئی ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے؟ قرآن اور حدیث سے جو وظائف ہیں وہ پریشانی کا سبب تو نہیں بنتے, لیکن طبیعت میں بدلاؤ آنا یہ ممکن ہے. یہ شروع چڑچڑاپن آ جاتا ہے, غصہ آ جاتا ہے. ہاں کچھ اگر جلالی وظیفہ مسلسل پڑھ رہا ہے تو جو ہے نا وہ اس کی مزاج میں تھوڑی تلخی آ جائے گی, سختی آ جائے گی. اگر وہ گھر کا سربراہ ہے تو جب تلخی میں اضافہ ہوگا تو گھر والوں کو سارے گھر کا ماحول کھینچا کھینچا سا لگے گا. اب سب کے مزاج میں تھوڑی سی تلخی آئے گی تو نتیجتاً پورے گھر کا ماحول جو ہے وہ تبدیل ہوتا نظر آئے گا. اب اگر بیوی مسلسل پڑھ رہی ہے اور شوہر کا مزاج جمالی ہے اور یہ جلالی وظائف پڑھتے پڑھتے اس کے مزاج میں مزید تلخی آ گئی, وہ بیچارہ پہلے نرم مزاج تھا, اب جو ہے نا اس کی وجہ سے معاملات تھوڑے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے کوئی بھی وظیفہ کسی عامل یا عالم کی اجازت کے بغیر نہ پڑھا جائے, اور جب بتایا جائے تو تعداد پوچھ لی جائے اور عرصہ پوچھ لیا جائے تو پھر برکتیں ہیں. علامہ صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا خاص کوئی وظیفہ جس کا موکل میں نے سنا ہے, آج تک میں نے دیکھا تو نہیں ہے, لیکن بعض اوقات ایسا ہوا بھی ہے کہ کوئی بندہ پڑھتا تھا جناب, وہ موکل نے اس پہ حملہ کر دیا اور وہ جناب ایک مشکل کا شکار ہو گیا, ایک پریشانی کا شکار ہو گیا. اس موکل نے اس کا روزگار بند کر دیا, اس کے گھر میں جھگڑے کرا دیے, اس کے گھر کو ویران کر دیا. ایسا کچھ ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں, لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ, پہلے کالر آ گئے ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کیسی ہیں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی جی. میرا نام فرت ہے اور میں اپنی بچی کا استخارہ کروانا چاہ رہی ہوں. جی باجی ثواب بتائیں, بچی کا نام بتائیں. اس کا نام ہینا ہے. ہینا. والدہ کا نام فرت. فرت. ٹھیک ہے, کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ جی کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ یہی کہ شادی کا مسئلہ ہے, کوئی رشتہ وغیرہ نہیں ہے, کوئی بہت مشکل ہے. کوئی عمر کتنی ہے بچی کی؟ 29 سال. ہاں ٹھیک ہے, فکر مندی والی بات تو ہے. چلیں بالکل بتاتے ہیں آپ کو, ہمارے ساتھ رہیے گا. کیا فرماتے ہیں علامہ صاحب؟ چلیں پہلے وظیفے کا حل بتائیں اس کا. ان کو بچی کا جو یہ چاہتی ہیں کہ بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا, تو کیا پڑھا جائے, کیا کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرۃ بارک وسلم. اس بہن نے جو سوال کیا ہے نا, پہلی چیز تو ہے کہ نماز کی پابندی کریں دونوں ماں بیٹی. صحیح. اور اس کے بعد سورہ مریم صحیح, اس کو کم از کم 7 دفعہ روزانہ 11 دن تک پڑھیں. اچھا. اور درود شریف کی کثرت کریں ساتھ, تو انشاءاللہ العزیز ان 11 دنوں میں کچھ سبب پیدا ہو جائے گا. ماں بیٹی دونوں پڑھیں؟ دونوں پڑھیں, 7 مرتبہ. ماں الگ پڑھے, بیٹی الگ پڑھے, اور دعا کریں. ٹھیک. تو انشاءاللہ العزیز رشتے کے اسباب پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی وہ بہت ضروری ہے. اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں. نماز بہت ضروری ہے. جو اہم چیز ہے اس کو چھوڑ کر ہم وظیفہ کرتے ہیں, اور وظیفہ تو کامیاب تب نہیں ہوتا نا. کامیاب تو وظیفہ تو کامیاب ہوتا ہے, لیکن ہمارے اندر وہ کمی ہوتی ہے کہ ہمیں نماز کی پابندی نہیں ہے, صدقہ و خیرات نہیں کرتے, حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے. اگر یہ چند چیزیں ہیں, حلال و حرام کو چھوڑ دیں, حلال کھائیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں, وظیفہ بھی ساتھ ساتھ کریں, تو دعا قبول ہو جائے گی, صحیح بن جائے گا. اچھا دوسرا سوال جو تھا, اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو سارے معاملات ہم سنتے ہیں, کیا اس میں کوئی ہے حقیقت؟ صاحب اصل میں یہ جو عملیات کی دنیا ہے نا, اس میں کچھ تو ایسے عملیات ہیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں. صحیح ہے. جو ہم لوگوں کو بتاتے بھی ہیں, کرتے بھی ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو مذہبوں کے ہیں. اچھا. جیسے ہندو
عیسائی، یہ بھی لوگ کرتے ہیں. صحیح. تو جو ان کے جو عملیات ہیں نا وہ نقصان کرتے ہیں اصل میں، کیونکہ کسی غیر مسلم کا جو نہیں، ہم تو اس کی غیر مسلم کی عملیات کی بات ہی نہیں کر رہے نا، ہم تو اپنے والے کی بات اپنے کر رہے والے جو ہے نا وہ تو نقصان نہیں کرتے. موکل دیکھو نا، موکل جو ہے وہ سورہ مزمل شریف کا بھی ہے، اس میں بھی حاضری ہوتی ہے. سورہ یاسین میں بھی چند آیات ہیں جن کے موکل موجود ہیں. اچھا. اسی طریقے سے اگر وہ کسی عامل نے بتائے ہوں، کسی کامل بزرگ نے بتائے ہوں وہ تو ٹھیک ہے، پھر تو ٹھیک ہے، پڑھے جائیں، ورنہ خود کرے گا اس کو نوٹس نہ لیا جائے، اب پھر نقصان ہوگا. صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. جی میری بہن کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں بھائی. میں نے کہنا تھا کہ میں آج کل بہت زیادہ بیمار ہوں. ایک تو مجھے جو 2-3 سال سے خشک کھانسی جو ہے وہ بالکل آرام آ ہی نہیں رہا. ایک ڈاکٹر سے میں ہاسپٹل سے بھی سب چیک اپ کرا لیا، سٹی اسکین کرا لیا، لیکن آرام نہیں آ رہا. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. کل میری شوگر بھی اتنی کنٹرول ہو گئی، میں 3-4 گھنٹے بھی ہاسپٹل میں لے گئے تھے. اچھا. تو مجھے میرے لیے دعا کرے کہ یہ جو ہے بیماری مجھ سے جو ہے ختم ہو جائے. اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے. علامہ صاحب تشریف فرمائے، انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بھی بتائیں گے شوگر کے لیے، اور آپ کو جو خشک کھانسی ہے اس کے لیے بھی وظیفہ بتائیں گے. لیکن شوگر کے لیے برائے مہربانی آپ اپنے آپ پہ بھی کنٹرول کریں. کہیں آپ چینی کا استعمال اور دیگر وہ چیزیں جو شوگر کی خرابی کا باعث بنتی ہیں، بگاڑ کا باعث بنتی ہیں، ان کا استعمال بھی آپ کم کریں. کیا فرماتے ہیں علامہ صاحب؟ دیکھیں، جتنی چیزیں یہ بیان فرما رہی تھی میری بہن، سب سے پہلے تو ٹریٹمنٹ ضروری ہے، میڈیکلی ٹریٹمنٹ کروائیں اور ضرور کروائیں. اس کے علاوہ جو ہے سورہ فاتحہ کا وظیفہ میں بتانا چاہوں گا. واہ. اور جو چیز آپ نے بتا دی ہے کہ پرہیز بھی ساتھ ضروری ہے. کل کی بات ہے، میرے ایک دوست ہیں، ان کی شوگر 500, 550, 600 تک چلی جاتی. کل ہی کی بات ہے. صبح میں وہ جناب ناشتہ کر رہے تھے، اس میں حلوہ جناب وہ پستے بادام سب ملا ہوا، اور وہ گھی میں لت پت وہ حلوہ کھائے جا رہے ہیں. میں نے کہا کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اس کے بعد چیک کرا لینا، تمہاری شوگر کوئی 80-90 ہی ہوگی، زیادہ نہیں ہوگی. پتہ چلا جناب دوپہر میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے. تو مقصد یہ کہ تو اپنے ساتھ دشمنی ہے نا. آپ کو پتہ ہے شوگر ہے، احتیاط کریں بھائی. پرہیزگاری بہت مشکل ہے نا جی. ہاں، تقویٰ کا حکم دیا گیا نا جی. تقویٰ ہر مقام پہ مشکل ہے. تقویٰ ہر مقام پہ مشکل ہے. مرغن آ جائے تو مشکل ہے، چینی آ جائے تو مشکل ہے. تو بہن کے لیے سب سے پہلے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ کرم نوازی فرمائے. بیماری کو اپنے اعصاب پہ سوار نہ ہونے دیں، پریشان نہ ہوا کریں بالکل بھی. اور سورہ فاتحہ کا وظیفہ میں عرض کر رہا ہوں، تو آپ کوشش کریں وہ شروع کر لیں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا. 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، اول و آخر 7 بار درود پاک پڑھیں. صحیح. پانی پر دم کریں اور وہ پانی پی لیا کریں. اگر دن میں 3 بار ممکن ہو اسی طرح دم کر کے پانی پینا تو 3 بار الگ سے پانی دم کریں اور وہ پانی اگلے پانی دم کرنے تک پیتی رہے. اگر مشکل ہو تو پھر 1 بار دم کر کے دن میں سارا دن وہ پئیں، اگلے دن پھر نئے سرے سے دم کر لیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا اور آپ کی جو مسائل ہیں ان میں افاقہ ہوگا انشاءاللہ. سورہ فاتحہ جناب سبحان اللہ، رافعہ، نافعہ، رافعہ، کافعہ، سورہ شفا ہے، کتنے نام ہیں اس کے، اور بڑی کرم اور فضل والی ہے. ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اور مزید وظائف بھی ہمارے مشائخ اعظام علماء کرام آپ کو بتائیں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین محترم. پروگرام استخارہ، اور استخارہ میں آپ کی کالز شامل کی جا رہی ہیں. مفتی شہباز سیفی صاحب، علامہ رانا عبداللہ صدیقی صاحب تشریف فرمائیں. کہیں کوئی بیماری ہو، کوئی قرض کا مسئلہ ہو، روزگار کا مسئلہ ہو، تو قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کے لیے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ممتاز و محترم مشائخ اعظام تشریف فرما ہیں، یہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. اچھا، اس پر چلیں، اس سے پہلے کہ میں کوئی کلام کرتا آپ نے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا مفتی صاحب، کوئی خاص وجہ ہے تو بتا دیں ہمیں.
اس کے پہننے کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے؟ نہیں. اچھا، میں نے کہا ہو سکتا ہے فریق اول یا فریق ہاں اصل میں ہوا یہ ہے کہ میں گھر سے نکلا ہوا تھا تو جس گیٹ اپ میں تھا بس اسی گیٹ اپ میں پھر آ گیا. تو آپ نے اتار کیوں دیا؟ تو اچھا لگ رہا تھا آپ. نہیں ٹھیک ہے. ایک کالر ہے جناب ہمارے ساتھ، شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون اور کہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھوڑا سا اونچا بولیں ساجد بھائی. ہاں ساجد سر، ساجد عرض کر رہے ہیں جیلوں کیوں جناب میں سیان لیا جناب. تانوں کی حال ہے تھوڑا؟ ٹھیک ہو؟ اور سر ٹھیک ہے الحمدللہ، شکر اللہ کا. آپ بتائیں کیسے ہیں؟ جی سر اللہ کا شکر ہے. ایک مسئلہ آپ کو تفصیل سے بتانا ہے، باقی تو اللہ کا کرم ہو گیا ہے تقریباً آپ کے ذہن سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے. میں نماز بھی 5 وقت پڑھتا ہوں، تسبیح بھی کرتا ہوں، درود بھی پڑھتا ہوں. تو ہفتے میں 2 دن ایسے ہیں جو میں بتا نہیں سکتا ہوں کون سے دن ہیں. اس میں مجھے سردی بھی لگتی ہے صبح کے بعد اور اس کے بعد سر درد بھی کرتا ہے. صرف ہفتے میں 2 دن ہوتے ہیں. اچھا جی جی ٹھیک ہے. باقی تو معاملات صحیح چل رہے ہیں نا ساجد بھائی؟ ہاں باقی ٹھیک ہے سر الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے. جس کا بتائیں سر تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. چلو وہ مسئلہ حل ہو گیا تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ. جی جی. اچھا جی، علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ان کو سردی لگتی ہے اور ہفتے میں 2 دن اور سر میں درد ہوتا ہے، تو کیا یہ وظائف کا ہی ریئیکشن تو نہیں ہے؟ وہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ کثرت وظیفہ کا بھی سلسلہ ہے ان کا ساجد بھائی کا، یا پھر یہ موسم کی وجہ سے ہوگا؟ موسم اصل میں موسم ایسا ہے. دوسرا جیلم سے تعلق ہے ان کا، وہاں ٹھنڈ بھی زیادہ پڑتی ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے، تو بہتر ہے کہ وہ شہد وغیرہ کھائیں، شہد استعمال کریں. شہد استعمال کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ سورہ ناس کو کم از کم 41 مرتبہ پڑھ لیں 3-4 دن. اچھا ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سردی والا معاملہ ختم ہو جائے گا. صحیح صحیح ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. قبلہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں جہلم میں کوئی خاص سردی پڑنے کی وجہ نہیں ہے. میں کل واپس آیا ہوں وہاں سے، 3 دن وہاں رہا ہوں میں. اچھا تو وہاں پہ تو میں سمجھتا ہوں لاہور میں دھوپ بعد میں نکلتی ہے، وہاں صبح صبح جو ہے نا اس وقت دیکھنے کو ملتا ہے. اچھا. اور بڑی کڑک دھوپ ہوتی ہے ماشاءاللہ. موسم اچھا ہے. اور دوسری بات رہی ان کے حوالے سے، یہ ہمارے جو ریگولر کالر ہیں ہاں جی، اور ان کے مسائل بھی کافی تھے. اب خوشی کی بات یہ ہے کہ مسائل رفتہ رفتہ حل کی طرف کم ہو رہے ہیں. جی جی جا رہے ہیں. وہ ایک مسئلہ بڑا تھا ان کا کہ مجھے کوئی تنگ کرتا ہے، میں پڑھتا ہوں تو پڑھنے کے بعد مجھے سونے نہیں دیتا. ایک بڑا ان کا مسئلہ تھا ساجد بھائی کا. رمضان میں ایک ریگولر کال کرتے تھے اس پہ. جی جی. تو لیکن یہ ہے کہ اب جس طرح آج انہوں نے کال کی ہے تو خوشی ہوئی ہے کہ ماشاءاللہ معاملات کافی حد تک حل ہو چکے ہیں. اب وہ جو 2 دن ہیں وہ 2 دن اگر یہ باوضو رہیں اور لیکن بات یہ ہے کہ پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ مسائل ہیں. کیونکہ گیس خاص طور پہ جہلم سے تھوڑا سا آگے نکل جائیں تو نہیں ہے، پورے ایریا میں گیس نہیں ہے. جی ٹی روڈ پر یہ ایریا خاص ہے. تو ظاہر ہے جہاں گیس نہ ہو تو الیکٹرک گیزر، اور پھر اس حوالے سے گرم پانی سے وضو کریں، دن بھر باوضو رہیں. وہ 2 دن جن دنوں میں انہیں ٹھنڈ لگتی ہے اور کیفیت ایسی فیل ہوتی ہے سر میں درد ہے یا اس طرح کی ہے، تو یہ کیفیت بھی ہٹ جائے گی. اور ساتھ میں باوضو رہنے کے بعد سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، 4 کل پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار لیا کریں. دم کر لیا کریں. اس کے بعد اگر ان کو فیل ہو تو پھر ہمیں بتائیں. اگر باوضو رہنے اور اس دم کرنے کے بعد انہیں یہ مسئلہ نہیں ہوتا تو پھر بھی بتائیں، پھر نیکسٹ ان کو حل بتائیں گے. بالکل ایسے ہی. اچھا یہ ٹھنڈے پانی والا معاملہ بھی نا علامہ صاحب ہے، سردی ہے ظاہر ہے، موسم سخت ہے، اور پھر یہ ہے کہ گرم بستر سے باہر آنا بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہمارے اسلاف تھے نا، ہمارے جو بزرگ تھے خاص طور پہ، میری دادی کا مجھے یاد ہے اکثر ہم لوگ جب کراچی سے چھٹیوں میں جایا کرتے تھے گاؤں، تو ان کا ایک کمرہ ایسا تھا کہ جہاں ہر مطلب جتنے بھی یہ اپر ایریاز ہیں نا، ناردرن ایریاز ہیں، یہ پشاور سائیڈ ہے، یہاں ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو ان لوگوں میں ایک کمرہ ایسا رکھا جاتا ہے جس کے اندر وہ انگیٹھی، اسی میں کھانا پک رہا ہے، وہیں پہ مقصد وہ رات کو سب بیٹھ رہے ہیں، گپ شپ، اوتاق ٹائپ کا، یا جسے حجرہ کہتے ہیں. ہاں جی. تو ہماری دادی کا مجھے یاد ہے کہ وہ سب کام ہو گئے، کھا پی لیا، تو انہوں نے پتیلا جو ہے بڑا والا پانی کا، انہوں نے وہ رکھ دینا اس کے اوپر انگیٹھی پہ. اب ساری رات وہ پانی گرم ہو رہا ہے اور صبح جناب بہترین فجر کے ٹائم وضو کے لیے پانی تیار ہے. یعنی وہ وہاں گیزر والے معاملات جب نہیں تھے. اب تو خیر سہولتیں آ گئی ہیں ہر جگہ، گاؤں میں بھی ٹھیک ٹھاک سہولتیں ہو گئی. تو یہ بات تو ضرور ہے، لیکن بس اللہ پاک ہمیں ہدایت کا معاملہ فرمائے ہمارے ساتھ، اور ہمیں اس طرف راغب فرمائے. ہمارے دلوں سے یہ جو میل ہے، جو کالک ہے، جو سستی کاہلی ہے، اللہ اس کو دور فرمائے. علامہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ نماز کے لیے نہیں اٹھا جاتا کسی سے، نماز کی طرف دھیان نہیں لگتا، اذان ہو رہی ہے نہیں جاتا پڑھنے.
اصل میں یہ غفلت ہے ہماری. کیا اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں نا. وظیفہ تو وہی آدمی کرے گا نا جو نماز پڑھے گا. جی جی تو کوشش کرے نا, پہلے تو اسے کوشش کرنی پڑے گی. صحیح. اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھنا شروع کر دے. اچھا. تو جو شیطان کی شر ہے اس سے محفوظ رہے گا, دور رہے گا وہ. ہاں تو نماز کے لیے تو جائے گا, نماز پڑھے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. صحیح. اچھا چلیں آ گیا نماز کی طرف. اب کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ نماز کی طرف رہے, اس کا راغب رہے, نماز کی طرف دھیان لگا رہے, دل لگا رہے, پڑھتا رہے نماز قرآن. کہ وہ وظیفہ تو یہی بہتر ہے کہ نماز پڑھے, نماز کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ ہے اس کی کثرت کرے. اچھا. سورۃ فاتحہ کی چلتے پھرتے جتنا ہو سکے باوضو رہے. سب سے پہلے تو باوضو رہنا ہے, یہ سب سے بڑا عمل ہے. جو آدمی زندگی میں, ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے قبلہ میرے ملت, کہ جو آدمی باوضو رہے تو شیطان اس کے قریب نہیں آتا. تو جب آدمی ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی. سر ذوالفقار بات کر رہا ہوں قصور سے. تھوڑا سا اونچا بولیے گا, آواز کم آ رہی ہے آپ کی. سر ذوالفقار بات کر رہا ہوں قصور سے. جی قصور سے, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, میرا نا تقریباً 1 سال سے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی. مجھے میں نے استخارہ کروایا کسی سے, ترکاری صاحب سے, وہ کہتے ہیں آپ کو سویا ہے. تو میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں واقعی کوئی ایسا مسئلہ ہے میرے ساتھ. طبیعت کیسی ہوتی ہے آپ کی؟ مقصد سائے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ طبیعت میں آپ کے کیا ہوتا ہے؟ طبیعت رہتی ہے میری اکثر. جی بوجھل رہتی ہے, جیسے کندھوں پہ وزن, سر بھاری. اچھا. آج کل کچھ کام کرتا ہوں تو مجھے سکون ہوتا ہے. نماز پڑھتے ہیں آپ؟ نماز پڑھتے ہیں؟ پہلے تو پڑھتا تھا میں, اچھا. اب نہیں پڑھا. اچھا. سب سے پہلے تو آپ, میری شادی بھی خراب ہو گیا میرے ساتھ. میری شادی 3 ماہ چلی ہے, پچھلے سال جنوری میں میری شادی ہوئی تھی. اچھا. تو یہ کہا کہ مجھ سے کھلا میرے کھایا کہ ٹھیک نہیں ہو رہا, ہم نے کسی سے اپنے پیروں سے, تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا کبھی بھی ہونا, یہ سایہ کا پرابلم ہے. تو میں نے ابھی آپ میں چیک کرتا ہوں, ٹرائی کرتا ہوں, کیونکہ ابھی کافی باتیں سن رہا تھا ایک بھائی صاحب کے بارے میں. تو خدا رہا اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں میرے لیے تو مجھے بتا دیں, کیونکہ میری طبیعت واقعی ٹھیک نہیں رہتی. میں چلے بالکل بتاتے ہیں آپ کو, بالکل بتائیں گے آپ کو. ہمارے پروگرام میں آپ شامل رہیے, ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے, بالکل آپ کو بتائیں گے. اچھا ایک بات میں اور عرض کرتا چلوں, بارہا میں اس کا آپ سے ذکر کرتا رہتا ہوں کہ اگر کوئی وظیفہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے, فار ایگزامپل مفتی صاحب نے کچھ بتایا, رانا صاحب نے کچھ بتایا, آپ کی سمجھ میں نہیں آتا, تو ہمارا یہ پروگرام جو جب ختم ہوتا ہے, اس کے ختم ہونے کے بعد یوٹیوب پر یہی پروگرام اپلوڈ کر دیا جاتا ہے. آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں, یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں آج کی ڈیٹ, ہمارے پروگرام کا نام, چینل کا نام, تو یہ پروگرام آپ کو 6 گھنٹے بعد کم و بیش وہاں مل جائے گا. تو پھر اپنی کال وہاں سنیں, اس کے بعد جو علامہ صاحب کا جواب ہے اس کو سنیں, پھر جو وظیفہ بتایا جائے اس وظیفے کو سن کر باقاعدہ توجہ کے ساتھ سنیں, اور پھر اس کو اسی انداز سے پڑھیں جس انداز سے بتایا جائے, تو انشاءاللہ کرم ضرور ہوگا. آپ کے لیے مفتی صاحب سے میں پوچھوں گا کہ آپ پر سایہ ہے, کیا ہے, اس کے لیے مفتی صاحب بتائیں گے. جی جناب. اچھا, ان کے لیے سب سے پہلی بات جو ہے کہ یہ پریشان نہ ہو, اپنے اعصاب پہ ایسی کوئی چیز سوار نہ کریں. اچھا. اپنا نام, اپنی والدہ کا نام, اپنی ڈیٹ آف برتھ یہ لکھ کے پوسٹ کر دیں. سائے کے معاملے کے لیے وظائف نہیں ہوتے. اچھا. اس کا پراپر علاج ہوتا ہے, اور روحانی علاج ہوتا ہے تعویذات کے ذریعے, قرآنی تعویذات کے ذریعے, روحانی عملیات سے. مسئلہ ان کے ساتھ ہے, پرابلم ان کے ساتھ ہے, لیکن کبھی اس کے لیے کوئی وظیفہ آپ اپنے طور پہ نہ کریں, یا ویسے کسی حافظ صاحب یا قاری صاحب سے پوچھ کے. اب یہ چلے تو جاتے ہیں, اور امام صاحب مجبوری کے طور پر کہ اب آ گیا بندہ تو اسے کیسے واپس بھیجیں, کچھ نہ کچھ بتا دیتے ہیں. تو سائے والے کو جب کوئی نہ کوئی وظیفہ وہ بتا دیتے ہیں, وہ انہیں نہیں اندازہ ہوتا, یہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا, وہ عامل نہیں ہوتے. تو اس کے بعد پھر جب بندہ وہ چھیڑ دیتا ہے تو اس کے بعد اس کے معاملات زیادہ بگڑتے ہیں. تو آپ کریں یہ, نہ تو کسی جو ہے نا وہ فراڈیے کے ہاتھ چڑھ جائیں, اور نہ کسی ایسے کسی کے پاس رنگ برنگے کے پاس نہ جائیں. اپنے مسئلے کو, ڈیٹ آف برتھ, اپنا نام, والدہ کا نام لکھ کر دیں, ہمارے کوئی نور ٹی وی کے پتے پہ پوسٹ کر دیں. ہاں جی, خط کر بھیج دیں, جواب بھی دے دیا جائے گا. اگر علاج کرنا چاہیں گے تو تعویذات بھی بھیج دیے جائیں گے ہم یہاں سے.
اس پلیٹ فارم سے عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. بس ایک کام آپ ابھی سے یہ شروع کر دیں, باقی تو جس طرح علامہ صاحب نے بتایا وہ کریں, لیکن باوضو رہنا شروع کر دیں. انشاءاللہ کندھوں کے بوجھ آپ کا کم ہو جائے گا, کندھوں کا بوجھ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جناب, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا نام عابدہ ہے, میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. عابدہ, آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ سکینہ بی بی. سفینہ بی بی, کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ میں نے پارلر بنایا ہوا ہے, تو تقریباً کوئی 1 سال سے 1.5 سال ہو رہے ہیں. جن کے کام میں ایسی رکاوٹ آئی ہے کہ میں جس طرح کوئی بھی وظیفہ کوئی بتاتا ہے اس طرح قرآن صاحب صورتیں وغیرہ پڑھ کے پانی دم کر کے پاگل ہو چکی ہوں. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا, یہ جو رکاوٹ ہے یہ دور نہیں ہو رہی. پارلر آپ کا چل نہیں رہا, یہ کہہ رہی ہیں آپ؟ جی بالکل نہیں چل رہا, بالکل جی. اچھا, مطلب روزانہ ایک آدھ کسٹمر بھی نہیں آتا؟ نہیں, پہلے کافی آتے تھے, یہ 1 1.5 سے تو بالکل, یعنی کہ کوئی نہ آئے تو بالکل 8 دن کوئی نہیں آتا. کبھی کوئی آ جائے ایک آدھا تو آ جائے, ورنہ بالکل بھی نہیں کوئی آتا. اچھا ٹھیک ہے عابدہ, ہم ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے سے لوٹیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. حاضر ہوتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید ناظرین محترم. پروگرام استخارہ, اور استخارہ کا لاسٹ سیگمنٹ ہے, لیکن اس سیگمنٹ میں بھی آپ کی کالیں شامل کی جائیں گی. کال کیجئے, زندگی کی کسی بھی مشکل کا شکار ہیں تو کال کیجئے, ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیے. مشائخ اعظام, علماء کرام تشریف فرما ہیں آپ کی روحانی اس میں روحانی وظائف کے لیے انشاءاللہ وظیفہ بھی بتائیں گے, اور جو رہنمائی ہو سکے گی وہ آپ کی رہنمائی کریں گے. علامہ رانا عبداللہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ جو ہماری بہن کا سوال تھا, بیوٹی پارلر نہیں چل رہا, بیچاری کا کاروبار ہے نہیں چل رہا, تو اب اس کے لیے کوئی ایسا بتائیے کہ کیا کیا جائے. بس پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ نماز پڑھیں. صحیح, نماز کی پابندی کریں نا. صحیح, جب نماز کی پابندی کریں گے اللہ رب العزت رزق دے گا. خالق کائنات فرماتے ہیں آپ نماز پڑھیں رزق میں دوں گا. تو ساتھ ساتھ وہ سورہ فاتحہ کو 41 بار روزانہ پڑھ لیا کریں. صحیح, اور باوضو رہنے کی کوشش کریں. یہ 2 کام ہے, کر لیں. کوئی گھر تو بدلی کرنے کا چکر نہیں ہے کہ بدلنے کسی اور جگہ چلے جائیں, ہو سکتا ہے یہاں پہ نہ چلنا ہو معاملہ؟ ایسا کوئی معاملہ نہیں, صرف وہ یہ نماز نہیں پڑھتی. اچھا, نماز کی پابندی ضروری. نماز کی پابندی کریں, سورہ فاتحہ کو 41 بار پڑھیں, 41 دن تک پڑھیں, تو یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا, فضل ہو جائے گا انشاءاللہ کرم. آپ کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ اس بہن کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی بھی کریں, اور ساتھ میں یا وہاب یا رزاق, یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں, یہ پڑھیں. کتنی تعداد میں؟ یہ لاتعداد پڑھیں جب تک کام سیٹ نہیں ہوتا. کھلا پڑھیں, آتے جاتے چلتے پھرتے, باوضو رہنے کی کوشش کریں. جب معاملات بہتر ہو جائیں تو اس کے بعد پھر جو ہے 200 مرتبہ پڑھیں, صبح یا شام کسی بھی وقت. اچھا, 200 مرتبہ جب تک معاملات بہتر نہیں ہیں, جب تک لاتعداد. اچھا, یہ اس بارے میں کوئی آپ کا کوئی ہے آپ کا خیال کہ یہ جو جگہ ہوتی ہے سم ٹائم وہ بھاری ہو جاتی ہے, سنا ہے کہ جناب وہاں کاروبار نہیں چلتا, پھر وہ جگہ تبدیل کیا گھر مکان تبدیل کرنے سے فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں, گھر یا مکان تبدیل تو تب کیا جائے جب اس کا کوئی حل نہ ہو. اگر بھاری ہو بھی جائے, سایہ ہو جائے, نظر بد ہو جائے, اسیب کا ہو, تو اس کا بھی حل ہے نا. اگر جادو کی وجہ سے کوئی بندش کا معاملہ ہو جائے تو اس کا بھی حل ہے. صحیح, گھروں پر جادو ہو جاتے ہیں, اچھا گھر بنایا کسی نے جادو کر دیا, یا اسیب کا سایہ ہو گیا, نظر ہو گئی, یا نظر ہو گئی, تو اس کا حل ہے, قرآن و حدیث میں موجود ہے. تو وہ حل کریں نا کہ گھر بدل کے دوسری جگہ چلے جائیں. وہاں جا کے بھی اگر یہ مسئلہ ہو گیا پھر کیا کریں گے؟ نظر تو آپ میں ہوگی, پتہ لگا آپ نے گھر بدل دیا. ہاں جی, بس یہ ہے کہ اس پہ جو ہے نا وہ اس کا باقاعدہ روحانی علاج کریں. صحیح. اور میری بہن بھی اگر کوشش کریں, صرف خواتین پارلر پہ آتی ہیں اور پردے کا یہ خیال رکھتی ہیں. اور اب یہ بھی پورا ٹاپک ہے کہ پارلر پہ
कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो शरीयत की हद में हैं और कौन सी हैं जिनसे मना किया गया है। हाँ, उनकी भी तो सज़ा है ना। हाँ, उनकी सज़ा है, उस वजह से भी रिस्क की बंदिश का मामला सज़ा हो सकती है ना। हाँ, उसकी वजह से रिस्क की बंदिश का मामला है तो वज़ाइफ से ठीक होने वाला नहीं है। किसी आलिमा से, किसी खातून के पास जो दीन समझने वाली हैं, पहले वो अमल छोड़ा जाए हाँ, जो बदनसीबी का बायस है। हाँ जी, जो बेबरकती का बायस है। हाँ, बेबरकती का बायस है। और ऐसे अफ़ाल जिनसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, अगर उसे ज़रिया और पेशा, ज़रिया रिज़्क़ और पेशा बना लिया जाएगा तो फिर बरकत तो नहीं ना होगी, फिर तो परेशानी आएगी, क्योंकि हम मुस्लिम हैं और मुसलमान जो है वो कलमे की पाबंदी में है। सजना सवरना हक है, लेकिन कुछ चीज़ें ममनू जो शरीयत की लिमिटेशन है उसका ख्याल रखते जिन हुए चीज़ों से मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाया है उन चीज़ों से एहतियात ज़रूरी है। अब ये पूरा मैंने अर्ज़ किया ना टॉपिक है, अगर ये किसी खातून आलिमा के पास या दीन समझने वाली खातून के पास जाएँ और उनसे पूछें कि पार्लर पे ऐसे कौन कौन से अफ़ाल हैं जो मैं कर सकती हूँ और ऐसे कौन से हैं जिनसे हमारी शरीयत हमें मना करती है, तो फिर जब इन चीज़ों को पेश नज़र रख के वो करेंगी तो उसमें कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल ऐसी शरीयत वाला मामला तो किबला मुफ्ती साहब मैं इंतहाई माजरत के साथ अर्ज़ करूँगा कि अब तो खैर हम लोग पता नहीं किस तरफ चल पड़े, किस दुनिया की तरफ जा रहे हैं, कौन से मामलात हमारे होते चले जा रहे हैं। जिन चीज़ों का वजूद नहीं था हमारी सोसाइटी में आज से 20 साल पहले, आज जनाब वो हर गली मोहल्ले में। ये तो हमारी बहन खैर ब्यूटी पार्लर ये वो लेडीज़ वाला सिलसिला है, और यहाँ तो पता नहीं चूँ गोयम मुसलमानम बिलर्ज़म के दानम मुश्किलात ला इलारा, कि जब मैं कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ तो लरसता हूँ, लर्जा तारी हो जाता है कि मैं ला इला की मुश्किलात को जानता हूँ। ज़ुबान से क्या बिदिया ला इला तो क्या हासिल, इकबाल फरमाते दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। हमने अपने ऊपर इस्लाम को लागू किया नहीं है, बदलने चले हैं दुनिया को। तनकीद करना बड़ा आसान है। अच्छा, बात दूसरी तरफ चली जाएगी फिर। ये आपने जो बात अभी की है ना कि दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, इसका मतलब अल्लामा इकबाल उस दौर में भी आज से 70 साल पहले भी यही रो रहे थे। ये रोना रो रहे थे आज का है। अल्लामा इकबाल रामा जगाते तो रहे इस सोई हुई कौम को, और वही रोना है। और वक्तन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हालात बिगड़ते जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ जाने के आसार नजर कोई नहीं आ रहे। मकसद ये कि तरक्की जो है, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, ये दिलो निगाह जो मुसलमान की हुदूद क़ुयूद से बाहर जा रहे हैं उसमें अज़हद इजाफा हो गया है, मतलब बेलगाम घोड़ा हो गया है वो अब ये मामला। उस वक्त लगाम था, हया शर्म थी बड़ों की, बुजुर्गों की, कुछ ख्याल होता था कि यार ऐसा नहीं ऐसा बड़े आ रहे हैं। अब तो खैर मादरजाद। देखिए जी, मैं सलाम पेश करना चाहूँगा, बात अब चल निकली है उस बेटी को जिसने खाने वालों पत्तोकी वाला आ जाएगा अभी जी, नहीं वो अपनी जगह पे वो जो हमसाया मुल्क में इंडिया में वो बच्ची ने जो नारे तकबीर लगाया है उन बदकमाशों और बदतमीज़ों की जत्थे के सामने, वो हिजाब के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और ये निकल के जा रही है और नारे तकबीर लगा रही है। ये बहनें भी तो हमारे माशरे का हिस्सा हैं, इफ़्फ़त माब और पाकीज़ा सीरत वाली हमारी माँ बहनें। यकीनन ये इस्लाम की तालीमात पर जो चलने वाली हैं वो हमारे इनका रेशो कम होता जा रहा है। बस मसला ये है, बहुत कम होता जा रहा है। बेलगाम घोड़ों का रेशो 90% से ऊपर हो गया है, और जो लगाम वाले हैं, जो इफ़त और असमत वाले हैं, वो 10% के अंदर आते चले जा रहे हैं, बल्कि और रिड्यूस हो रहा है। बेपर्दगी की वजह से रिस्क में कमी वाक़ई होती है, मुआशरे में अनारकी फैलती है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। सही। अच्छा, सिर्फ वन साइडेड नहीं है, इस्लाम ने दोनों तरफ से कहा है। बिल्कुल। औरत को कहा है कि तुम हिजाब में रहो, तो मर्द को कहा है कि तुम निगाह नीची रखो। बिल्कुल ऐसी। अल्लामा साहब क्या फरमाते हैं, रोजगार में तंगी है, परेशानी है, तकलीफ है, क्या कौन सा वजीफा किया जाए? अवैध साहब बात तो पहले कर रहे हैं ना कि इस बात को भी यहीं पर हमने, मैं वही आपको कह रहा हूँ कि जो गैर मुस्लिम लोगों में मुसलमान रहते हैं ना, वो अभी भी इस्लाम पे कारबंद हैं। हम आज़ादी में आकर हमने यहूदियों वाले लिबास में ओढ़ लिए और यहूदियों वाला सारा काम कर लिया। बिल्कुल ऐसे। और इसीलिए तो अगर नमाज रोज़ा की पाबंदी की जाए, शरीयत अपने ऊपर लागू की जाए, तो रिज़्क़ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देना है ना। सही। अगर फिर भी रिज़्क़ नहीं मिल रहा तो फिर वज़ाइफ हैं। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी को रिज़्क़ की तंगी है, उसके मुलाजमत नहीं मिल रही, वो नमाज पढ़े और फजर की सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान या बासितो या मुगनी, इसकी 3 तस्मीयाँ कर लिया करे। या बासितो या मुगनी 21 दिन करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुलाजमत भी दे देगा, रिज़्क़ भी मिल जाएगा। 21 दिन फजर की नमाज भी तो पढ़े ना, मज़ा आ जाएगा। मज़ा तो फिर ही आना है ना।
جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور رزق تلاش کرنے نکلتا ہے، میرا خیال ہے وہ ایسے ہی سارا دن تھکتا رہتا ہے. اچھا ہمارے دادا نا ایک اور بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ساری رات کچھ نہیں پڑھو. مطلب ان کا اپنا ایک وہ تھا، وہ کہتے تھے عشاء کی نماز پڑھو، کھانا کھاؤ، سو جاؤ، آرام کرو، حد سے حد 11 بجے تک سو جاؤ. وہ کہتے تھے ساری رات کچھ نہیں پڑھو، لیکن فجر کی نماز نہ جا کے مسجد میں پڑھو. وہ کہتے تھے فجر کی نماز جا کے مسجد میں پڑھو، چاہے تم ساری رات کچھ نہ پڑھو. سب وہی بات ہے نا، اگر عشاء کی پڑھ کے سو جاتا ہے، فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کی ساری رات عبادت میں چلی جائے گی. فجر سے لے کر ظہر تک کام کرتا ہے، ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کا وہ کام کرنے والا جو وقت ہے وہ بھی عبادت میں داخل ہوگا. ایسے ہی اصل معاملہ تو یہی ہے نا کہ نماز کی پابندی کی جائے، جماعت کے ساتھ پڑھا جائے تو اس میں برکتیں ہیں. کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ اچھا، آپ نے کچھ دیر پہلے ایک بات کی تھی، میں اس میں ہوں کہ وہ ایک بندہ نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، پڑھ نہیں پاتا. جب شروع کرتا ہے نا تو پھر شیطان کا اس پر حملہ شدید ہو جاتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ایک وظیفہ ہے جو بزرگوں نے تعلیم فرمایا ہے، وہ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. واہ. یہ 313 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے. اچھا. ایسا شخص جو نماز پڑھنا چاہتا ہے، شروع کرتا ہے تو سستی ہو جاتی ہے اور پھر قائلی ہوتی ہے اور ناغے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ اگر پڑھ لیتا ہے 313 مرتبہ روزانہ تو اس کی نماز کی روٹین پکی ہو جائے گی، بلکہ اس کے دیگر جو معمولات ہیں، اسلامی معلومات جو ہے نا، وہ معمولات، قرآن کی تلاوت ہے، درود پاک پڑھنا ہے، وہ سارے، کیونکہ شیطان کے خلاف اس کی قوت مدافعت جو ہے نا وہ مضبوط ہو جائے گی. واہ واہ. سیف صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. علامہ رانا عبداللہ صاحب آپ کا ہی بہت شکریہ. آخر میں جس طرف قبلہ سید شہباز سیفی صاحب نے اشارہ فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ نے تو فرمایا کہ نماز کے لیے پابند ہو جائے گا، نماز کی طرف دل لگے گا. میں نے مشائخ سے یہ بھی سنا ہے، اور میرے آقا و مولا کا تو فرمان ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، لیکن مشائخ یہ بھی فرماتے ہیں اس حوالے سے کہ ساری زندگی میں دیگر معمولات بھی کر رہے ہو، کاروبار بھی ہے، سکون نہیں ہے. تو مشائخ فرماتے ہیں کہ اس کی 3 تسبیحات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی کر لی جائے تو زندگی میں سکون آ جاتا ہے. اپنے میزبان شوکت اویسی کو اجازت دیجیے. آخر میں مفتی صاحب دعا فرمائیں گے. کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا واتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. یا الہ العالمین، کریم عقل طیب و ثنا کے صدقے ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آمین. ہمارے جن بھائی بہنوں نے کالز کی، جن مسائل کے حوالے سے وہ پریشان تھے، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. آمین. بے اولادوں کو نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما. اولاد والوں کو اولاد کے دکھ سے محفوظ اور معبون فرما. جو بچے بچیوں کے رشتوں کو لے کر پریشان ہیں، میرے اللہ نیک اسباب پیدا فرما. یا رب العالمین، کریم عقل طیب و ثنا کے صدقے ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرما. جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہوں یا اسپتالوں میں، میرے مولا سب کو شفا و تندرستی عطا فرما. ہمارے استاد مکرم شیخ الحدیث مولانا عبداللطیف نقشبندی صاحب علیل ہیں، میرے مولا اپنے حبیب کریم کے صدقے انہیں شفا و تندرستی عطا فرما. دیگر جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، یا اللہ سب پر اپنا فضل فرما. ہمارے کوہ نور چینل کی انتظامیہ، مالکان، پروگرام استخارہ کی تمام ٹیم، یا رب العالمین سب پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما. خدایا بحق بنی فاطمہ کبر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.